آزما کر دیکھنا، کال کیجئے گا ذرا کسی بڑے نعت خان کو، پہلی بات تو یہ خود نہیں اٹھائے گا، اس کا بچہ جمہور اسسٹنٹ اٹھائے گا، اور ایسے نعت خان کو کیجئے گا جو کہتا ہے خدا کی قسم میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور واقعی وہ ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے پولیٹیشین کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم میں نے ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی، بالکل ٹھیک ہے، ایک پیسے کی نہیں کی، کروڑوں کی کی۔ تو یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ میں کبھی ایک پائی طلب نہیں کرتا ہوں۔ ہاں آپ نہیں کرتے، جو بچہ جمہورہ بٹھایا ہوا ہے فون کے پیچھے وہ کرتا ہے۔ آپ فون کیجئے گا، بچہ جمہورہ اٹھائے گا، آپ کہیں جی ان کی نعت خوانی رکھوانی ہے، وہ کہے گا کہاں؟ بولو گھر گلی کے ایک چھوٹے سے کونے کے اندر۔ وہ کہے گا بھاگ جانے سے دفع ہو جا، تم ذکر الہی کرانے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ جب تک ایک بڑے گراؤنڈ میں، جب تک ایک بڑی مسجد میں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تو ذکر رسول کا مزہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے نزدیک شاید سوچیے، اگر آپ کہہ کر دیکھیے گا کہ وہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہے، وہ مسجد کے اسپیکر لگائے ہیں، اس میں آواز بھی آتی چوں بیچ میں ایسے چوں چاں بھی ہو جاتی ہے، تو ان صاحب کو بھیج دیں، یہ ان کی عزت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں آپ کہیں بڑا ایکو ساؤنڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے، انہیں ہم صرف پانی پوڑی کھلا دیں گے یہاں پر، یا گول گپے 4-5 منگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی پیسہ نہیں دے سکتے۔ پھر دیکھیں آپ کی عزت افزائی کتنی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے۔ میں نے ایک نعت خان کو فون کیا، اس کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے شو نہیں کیا اپنے آپ کو، میں نے کہا کہ فلاں ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ بڑا روڈلی اس نے پوچھا۔ میں نے کہا وہ ذرا نعت خوانی رکھوانی تو اس کے لیے بات کرنی۔ ہاں مجھ سے آپ بات کریں، بولیں۔ میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے وغیرہ لیں گے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ نعت خان کی کوئی آپ کو اہمیت کا نہیں پتہ، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، کیا اس کی خدمت کرنی چاہیے کیا نہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ، میں یہ معرفت تامہ حاصل نہیں ہے مجھے اس سلسلے میں۔ کہنے لگا آپ ہیں کون یہ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے مفتی محمد اکمل کہتے ہیں۔ ایک دم پھڑک گیا، مفتی صاحب معذرت چاہتا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم پہچان لیتے تمہارا لہجہ کچھ اور ہوتا، تم نے نہیں پہچانا، کوئی عام آدمی ہوتا تو تم اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے۔ تم سوداگر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہو؟ تو اب جب ہم ایسے پیشہ وروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ یقین کریں ایک یو کے اندر مشہور نعت خان ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ آیا محفل کے اندر، پہلا سوال یہ کیا مجھے پیسے کتنے ملیں گے، اور طے کیا کہ پیسے مجھے کچھ دو اور باقی جو وہاں پر لٹائیں گے لوگ تو وہ میرے ہوں گے۔ انہوں نے کچھ کم بتائے، ناراض ہو گیا، نہیں یہ نہیں، میں چلا جاؤں گا محفل سے، یہ وہاں محفل بنی ہوئی ہے اور وہاں وہ تڑیاں لگا رہا ہے دھمکیاں کہ میں چلا جاؤں۔ انہوں نے پوچھا تو کتنا چاہتا ہے؟ بھائی اتنا مجھے پاؤنڈ دو۔ تب جو مجھے بتایا گیا میزبان نے اتنے پاؤنڈ ہاتھ پہ رکھے اور 2 گندی گالیاں دی اس کو اور کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے، تو اسی لیے آیا تھا نا، نکل جائے یہاں سے، اس کو دفع کر دیا اس کو۔ لیکن بغیرت اتنا تھا وہ کہ اگر غیرت مند ہوتا بولتا جب میں نے پڑھی نہیں رکھو، وہ بھی رکھ کے نکل گیا۔ یہ آپ کے مسلک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کام ہی ہوگا آپ کے پاس آ کے سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائیں گے۔ وہ جیسے مفتی منیر الرحمان صاحب ایک محفل میں پہنچے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، نعت خان نے پہنچایا ہوا تھا بہت اونچا، تو حضرت نے جائے مائک سنبھالا، فرمایا بھئی آپ 7ویں آسمان پر تھے، برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے زمین پہ تشریف لے آئیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ آپ ہی لوگ ہیں کہ اگر درس قرآن درس حدیث کے لیے مسجد میں بلایا جائے تو 10 آدمی بیٹھے گا، لیکن یہ پیشہ ور نعت خان آ جائیں تو پوری مسجد آپ بھر دیں گے۔ یہ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی تو آپ لوگ ہیں نا۔ تو بہرحال جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے آدمی کوئی کرے تو ایسے علماء پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یعنی ایک عالم صاحب کا مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا ایک نعت خان کا نام لے کے کہ میں اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عالم دین۔ اور جس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا، خدا کی قسم وہ میں وجہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن فوراً وہاں تک چلا جائے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کے کسی کے مذمت کروں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، غور کریں، یہ علماء کا کام ہے۔ ایک عالم وارث نبی ہوتا ہے، یہ 50 نعت خان ایک مقام پر ہو جائیں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ ہو جائیں، اس کے قدموں کی جو خاک ہے نا، خاک کے برابر میں نہیں ہو سکتے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی نے فرمایا۔ سرکار سے جب صحابہ کرام نے کویسچن کیا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں 2 اشخاص تھے، ایک عابد تھا دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، اور دوسرا عالم دین تھا، صرف فرائض پورے کرتا اور پھر لوگوں کو دین سکھاتا تھا، ان میں افضل کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔
نعت خان زیادہ سے زیادہ عبادت گزار میں شامل کر لو اس کو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ جاہل ہے تو، عالم ہے تو الگ بات ہے۔ میرے ایک شاگرد ہیں مولانا امجد صاحب، مفتی امجد صاحب، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہے، نعت خان بھی ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق نعت پڑھتا ہے، میرا حسن ظن ہے، اور اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہی بس پیشہ ور قسم کے، تو عابد ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ سرکار نے فرمایا کہ میری اس عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر، یہ تو ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرے بچوں، میں نعت خانوں کا خلاف نہیں ہوں، نعت خانے کے خلاف نہیں ہوں۔ اچھا بعمل نعت خان ہمارا سر کا تاج ہے، نعت خانی یہ تو ہمارے مسلک کی علامت بن چکی ہے، شعار بن چکا ہے۔ میں اس نعت خان کے خلاف ہوں جو پیشہ ور ہے، جو آپ کے مسلک کو بدنام کر رہا ہے۔ اور صرف اسی لیے میں ایک سوچ دے کر اپنے بیان کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، ایک دفعہ یہاں پھر چیلنج چھوڑ رہا ہوں، شاید کوئی ریکارڈنگ سن کر مجھے جواب دے دے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث سے لے آؤ جس میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے کسی نعت خان کی فضیلت بیان فرمائی، لے کر آؤ۔ اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نعت خان کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے نعت خان؟ بتاؤ، کون بتائے گا؟ نعت خان کون ہوتا ہے؟ بھئی نعت بیان کرنے والا نا۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم کی تعریف کرنے والا۔ یہ نعت خان دو طرح کے ہوئے پھر تعریف کرنے والے، ایک وہ جو نظم میں پڑھتے ہیں جیسے ہمارے نعت خان پیشہ ور وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو نثر کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے آپ کو کتاب پڑھ رہے ہوں فضائل مصطفیٰ پر پڑھ رہے ہیں تو وہ نعت تو نہیں لکھی ہوئی بظاہر، یعنی شعر تو نہیں ہے نا، وہ نثر ہے، تحریر ہے، اور اگر وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ بھی ایک نعت خان ہے، نعت بیان کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اگر آپ نعت خان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے، یہی وجہ عقیدت ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ نظم میں نعت پڑھنے والا افضل ہوگا یا نثر میں نعت پڑھنے والا افضل ہوگا یا نعت بیان کرنے والا افضل ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے حبیب کی نعت بیان کی کہ نہیں کی؟ اور وہ نظم شعر ہے؟ نہیں، وہ نثر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرمائی، اپنی خود نعت بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ شعر ہے؟ نہیں، وہ نثر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بکثرت نثر میں بیان فرمائی، 1400 سال کے علماء بیان کرتے رہے۔ اگر ایک نعت کی وجہ سے آپ کسی کو فضیلت دیتے ہیں، تب بھی میں کہتا ہوں ایک عالم دین ان پیشہ ور تمام نعت خانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔